بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین کرام، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اسی آیت کریمہ کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان کسی اچھے انسان کی تلاش میں ہے کہ اس سے اپنی دوستی کا رشتہ قائم کیا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک زندگی میں ایک اچھا ساتھی مل جائے جس سے میں دوستی کا رشتہ قائم کروں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جو انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہمیں ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم نے دوست بنانا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ دنیا میں بسنے والا کوئی انسان ایسا ہے جس سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتا، سرکش نہیں ہے، بلکہ فَإِن تَابُوا توبہ کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، گناہوں کی معافیہ مانگنے والا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا پابند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس زکوٰۃ سے مراد صرف فرضی زکوٰۃ نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں نفلی صدقات بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ ایسا انسان ہے جو حقیقت میں تمہارا بھائی ہے۔ ایسے آدمی سے اگر تم دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کے اندر 3 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط اللہ نے ذکر کی توبہ کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا پابند ہو۔ اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ فرضی زکوٰۃ ہے چاہے وہ نفلی صدقات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ حقیقت میں تمہارے دینی بھائی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر آگے اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ وگرنہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، کیونکہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں روحوں سے، تو سب نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت کافروں کی بھی روحیں تھیں، مسلمانوں کی بھی روحیں تھیں، یہودیوں کی بھی روحیں تھیں، عیسائیوں کی بھی روحیں موجود تھی، اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین محنت کر کے کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اب انسان تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان رب کے حکموں کے سامنے جھک جاتا، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی معافی کے لیے اللہ نے پہلا ذریعہ بنایا ہے توبہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف اپنی عاجزیوں کا اظہار کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، جس دروازے کو انسان کھٹکھٹاتا ہے
تو اللہ انسان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، کہ انسان جب گناہوں کی زندگی میں پھنس جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اب اس انسان کو توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک راستہ مل جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں توبہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکیوں والی زندگی میں داخل ہو جانا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اگر تم حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے مومنوں کو خطاب فرمایا کہ ہیں تو وہ ایمان کے دعوے دار، ایمان تو انہوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن بحیثیت مومن کے، بحیثیت انسان کے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہے تو وہ مومن، اللہ نے فرمایا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ٹھیک ہے تم ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے، لیکن بحیثیت انسان تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں حقیقی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت والے کامیاب ہو گئے، جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے وہ کامیاب ہو گئے، جن کی کوٹھی بڑی ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قد افلح المؤمنون، حقیقی کامیاب وہ انسان ہے جو مومن ہے۔ پھر آگے اللہ نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہے، سب سے پہلی صفت اللہ نے ذکر کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پکے مومن وہ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ نماز میں کبھی رکوع کی حالت میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ حقیقی کامیاب مومن وہ ہیں جو نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تب کامیاب ہوگے۔ اب توبہ کا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اب توبہ کن لوگوں کی قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے چند لوگوں کا ذکر کیا جن کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، اور چند ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ یہ میرے سامنے چوتھا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ پر لازم ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی، یعملون السوء بجہالۃ اے بحماقۃ، جنہوں نے برے اعمال کیے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، جب انہیں پتہ چلا یہ تو میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے ساتھ میں نے بغاوت کر دی، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی سے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پر لازم ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت انسان کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور نہیں ہے اللہ پر لازم ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا، للذین یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے رہے حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ایسا آدمی، ایسا وقت آ گیا کہ موت کا وقت آ گیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ لیقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ رب العزت انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی حالت، نزع کی حالت نہ ہو، یعنی موت سے پہلے اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیتے ہیں۔
وگرنہ تو جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اب یہ توبہ کا وقت نہیں ہے، اب تو موت کا وقت آ گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اور موت کا وقت جب سر پر آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پر وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو آدمی ایسی حالت میں مر گیا کہ اس نے ایمان نہیں لایا، وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کی بھی میں توبہ قبول نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے، گناہ ہو گیا، ساتھ ساتھ وہ توبہ کرتا رہا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں ان لوگوں کے نامہ اعمال کو تو صاف کر دوں گا، میری رحمت جوش میں آئے گی، میں ان لوگوں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا، اسے توبہ کا خیال ہی نہ آیا، موت کا فرشتہ سر پر آیا اور اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اور دوسرا وہ بد نصیب جس نے ساری زندگی ایمان ہی قبول نہیں کیا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توبہ کو چھپا لیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ بدعتی آدمی عن کل صاحب بدعۃ، ہر بدعتی آدمی سے اللہ رب العزت نے توبہ کو دور کر لیا، حجبہ پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ جو بدعت کر رہا ہے اس بدعت سے توبہ اور رجوع نہیں کرتا، اس بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر وہ بدعت کر رہا ہے اور دیگر گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کی میں توبہ کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنے اس بدعت والے کام سے رکتا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے گناہ کر کے میرے پاس آ جانا، مجھ سے توبہ کی، مجھ سے بخشش کی امید رکھ لینا، لیکن اگر شرک اور بدعت والا گناہ کر کے میرے پاس آ گئے تو مجھ سے کبھی بھی امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے اس گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں شرک والے گناہ کی اگر دنیا میں توبہ نہ کی تو کل قیامت کے دن مجھ سے بخشش کی، مجھ سے معافی کی امید نہ رکھنا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے دنیا میں اور بحیثیت انسان توبہ کرنا بھول گئے، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میں اپنی رحمت والا معاملہ کر کے ان گناہوں کو معاف کر دوں، نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ان گناہوں پر پردے ڈال دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں شرک والا گناہ کر کے میرے دربار پہ نہ آنا، اگر شرک نامہ اعمال میں ہوا اللہ فرماتے ہیں اس کی میں توبہ، اس کی بخشش کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے 3 شرائط ذکر کی تھی کہ ایک انسان جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ پہلا انسان جو توبہ کرنے والا ہو، دوسری شرط جو نماز کا پابند ہو، اور تیسری شرط زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ اب توبہ تو ہم نے کرنی ہے، توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن شرائط کے ساتھ ہم توبہ کریں گے اللہ کے دربار میں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کریں گے۔ بس اسی بات کو ذکر کر کے اپنے درس کو مکمل کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ گزشتہ گناہوں پر انسان کو شرمندگی ہو، کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے توبہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے تو جو گناہ کیے ان پر شرمندگی کا اظہار کرے، یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں، بندہ تو تیرا تھا، مقصد تو میرا تو نے مجھے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تیری عبادت کرتا، لیکن یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی محسوس کرے اور رب کے سامنے اظہار کرے کہ یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حال میں گناہوں سے دوری کا ارادہ بھی کرے اور رب سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔
کوئی گناہ سرزد ہو گیا، والدین کی نافرمانی ہو گئی، پہلے تو شرمندگی کا اظہار کرے، یا اللہ مجھ پر لازم تھا کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، لیکن یا اللہ میں ناسمجھی کی وجہ سے ان کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، بڑا شرمندہ ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ساتھ ساتھ یہ اقرار کرے کہ یا اللہ آئندہ میں اس گناہ سے دور رہوں گا، والدین کی اطاعت کروں گا، فرمانبرداری کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مستقبل میں بھی، ایک تو یہ کہ حال میں کہ اب جو وقت گزر رہا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، ارادہ کر لے، اور ساتھ ساتھ آئندہ جتنی زندگی باقی ہے رب سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں آئندہ تیری جتنی زندگی میری باقی ہے انشاءاللہ اگر تیری مشیت میرے ساتھ ہوئی تو یا اللہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی، ان شرائط کے ساتھ انسان توبہ کرے گا تو یہ توبۃ نصوحہ بنے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اگر توبہ کرنی ہے تو توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اگر تم پکی توبہ کرو گے، سچی توبہ کرو گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے توبہ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور کل قیامت کے دن تمہیں بدلے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو آج کے میرے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی انسان سے دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے حالات زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ گناہوں پر ڈٹ تو نہیں جاتا، نماز میں سستی تو نہیں کرتا، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی تو نہیں کرتا۔ اگر وہ ان تین شرائط میں پورا اترتا ہے کہ توبہ بھی کرنے والا ہے، نماز بھی قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ واحد وہ قرآن مجید کتاب ہے جو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے کہ ایک معمولی سا مسئلہ ہے، کسی انسان سے دوستی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی قرآن میں ذکر کر دیا کہ اگر دوستی قائم کرنی ہے تو ان شرائط والے انسان سے دوستی قائم کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔